اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام حاضرین کرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی بیماری کا عنوان ہے پتے کی پتھری۔ پتے میں پتھری جو ہے یہ بھی ایک عضلاتی مرض ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تینوں نظام جو ہیں، جس طرح اعصاب، عضلات اور غدد، تو جس نظام میں تحریک ہوتی ہے تو اس کے اگلے نظام میں جو ہے وہ تسکین ہوتی ہے۔ تو عضلاتی بیماریاں جتنی ہیں وہ عضلات میں تحریک ہوتی ہے اور غدد میں تسکین ہوتی ہے۔ غدد جو ہیں یہ تسکین میں ہوتی ہیں، سکون میں پڑے ہوتے ہیں، اور عضلات جو ہے وہ تحریک میں ہوتے ہیں، اور اعصاب جو ہے وہاں تحلیل ہوتی ہے۔ تو چونکہ غدد جو ہے وہ تسکین میں پڑے ہوتے ہیں تو جگر جو ہے وہ غدد کو ہیڈ کرتا ہے، تو وہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے اس میں مطلب حرارت نہیں رہتی، اس میں گرمی نہیں ہوتی، اس میں ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ سکون میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اس سکون کی وجہ سے پتے کے اندر، اس ٹھنڈ کی وجہ سے پتے کے اندر صفرا جو ہے وہ تھک ہو جاتا ہے، اور تھک ہو کر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو عام زبان میں یا ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پتے میں پتھری پڑ گئی ہے۔ تو اس کا کرتے کیا ہیں، آپریٹ کر کے پتے کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طرح کسی بھی عضو کو نکال کے پھینکنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی چیز، وہ ایسا خالق ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ تو جس نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، جو اشرف المخلوقات انسان ہے، ایک اشرف مخلوق ہے، اس کے اعضاء اس نے کیوں بیکار بنائے ہوں گے؟ ان کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی گزارا نہیں۔ اگر کوئی عضو جسم سے نکال کے پھینک دیں تو اس کی کمی تو رہے گی نا، اس کا جو کام ہے، اس کا جو فعل ہے، وہ کوئی دوسرا عضو تو نہیں کرے گا نا۔ تو وہ پتا نکال کے پھینک دیتے ہیں، ہاں جی اس میں پتھریاں پڑ گئیں۔ دراصل پتے میں پتھری ہوتی نہیں ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پتے میں پتھری ہوتی نہیں ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم لے گئے تھے، ایک مریض لے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، اس نے آپریٹ کیا ہے، پتا نکال کے دیا، وہ پتھریوں کا بھرا ہوا تھا۔ وہ پتھریوں کا بھرا ہوا نہیں تھا جناب، وہ صفرا جو ہے وہ تھک ہو کے اس کی کنکریاں سی بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں بن جاتی ہیں، جس کو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ پتھری ہے، اس کو نکال پھینکیں۔ میں ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ 1000 سے زیادہ مریض میرے پاس سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں بغیر آپریشن کے۔ 10 سے 12 دن کے اندر پتھری جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، اور 10 سے 12 دن تک میں مریضوں کو کہتا ہوں کہ 5-7 دن میں، 6 دن میں، 7 دن میں، یا 10 دن تک، جس دن بھی سب پخانہ آ جائے تو بے شک جا کے آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں۔ اور وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور پتھری نہیں ہوتی۔ الحمدللہ جتنے مریض پتے کی پتھری کے ہیں، کسی ایک کی یہ شکایت نہیں آئی کہ اس کی پتھری جو ہے وہ نہ نکلی ہو، یا اس کو سبز پخانہ نہ آیا ہو، یا وہ ٹھیک نہ ہوا ہو، یا اس کے بعد اس نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہو اور پتھری باقی ہو۔ ہاں ایک مریض آیا تھا، مریضہ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کچھ دن دوائی کھا کے، میرے خیال میں 5واں دن تھا شاید یا 6واں دن تھا، دوائی کھا رہے تھے، تو انہوں نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا دیا۔ تو ان کا فون آیا بھی یہ 10 mm کی پتھری تھی، اب 4 mm اب کرایا، الٹرا ساؤنڈ کرایا تو بچے کے لیے کتنے دن ہوئے ہیں دوائی کھاتے ہوئے؟ کہتے ہیں 5واں میرے خیال میں، انہوں نے کہا یہ 6واں دن ہے۔ میں نے کہا بادشاہ پوری دوائی تو کھا لو۔ پھر انہوں نے پوری دوائی کھائی، پھر جا کے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو وہ نہیں تھی، وہ بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پتے میں جن کو پتھریاں کہتے ہیں، اس کی وجہ جو ہے یہ بھی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ تحریک جب عضلات میں ہوتی ہے تو غدد تسکین میں ہوتے ہیں، اور جگر بھی تسکین، جگر چونکہ غدد کو ہیڈ کرنے والا اعضاء ہے ہی جگر، تو وہ تسکین میں ہوتا ہے، تو اس کو سکون کی وجہ سے وہ پوری طرح ورک نہیں کر رہا ہوتا، اس میں وہ حرارت نہیں رہتی، تو صفرا اس ٹھنڈک کی وجہ سے تھک ہو جاتا ہے۔
تو مہربانی کر کے یہ پتے نہ نکلوایا کریں۔ پتا نکالنے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ جنہوں نے پتے کے آپریشن کروایا ہوا ہے ان کے معدے تو کبھی ٹھیک رہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا دیتی ہیں، دوائیاں نہیں بتا رہے۔ تو یہ دوائیاں میرے خیال میں آپ لوگوں کے بننے کی تو نہیں ہیں۔ بہرحال میں ایک سفوف دیتا ہوں، اس کا صبح دوپہر شام وہ کھانا پڑتا ہے۔ وہ سفوف اگر آپ سے بن پاتا تو میں ضرور اس کا نسخہ آپ کو بتاتا، لیکن وہ آپ نہیں بنا سکتے۔ کوئی حاذق حکیم ہو جو بنانا چاہے تو میرے پاس آ کے اس کا نسخہ بھی لے سکتا ہے اور اس کی ترتیب بھی میں بتا سکتا ہوں۔ دوسرا، جوارش کمونی ہر بندہ بنا سکتا ہے۔ جوارش کمونی اس کا ایک چمچ صبح دوپہر شام کھلاتا ہوں، اور ایک مسل دیتا ہوں، وہ بھی ایک اسپیشل قسم کا مسل ہے۔ وہ رات کو ایک کیپسول کھانا ہوتا ہے، صبح دوپہر شام ایک پوڑی کھانی ہوتی ہے، صبح دوپہر شام ایک چمچ اس کا جوارش کمونی کا کھانا ہوتا ہے، رات کو ایک کیپسول وہ مسل جو ہے وہ 5ویں دن سے میں شروع کرواتا ہوں۔ 5ویں دن سے 10ویں دن تک، یعنی وہ صرف 5 خوراکیں ہوتی ہیں، وہ روزانہ رات کو ایک وہ کیپسول کھانا ہوتا ہے، اور بس کوئی زیادہ دوائی نہیں کھانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، اور 10 دن کے اندر اندر، میں ویسے 12 سے 15 دن کی دوائی دیتا ہوں بندوں کو، لیکن 10 دن سے کبھی کوئی اوپر نہیں گیا۔ 10 دن سے پہلے سبز پخانہ آ جاتا ہے۔ شاید کوئی ایک 12ویں دن آیا ہو، شاید میرے خیال میں کوئی ایک مریض کا آیا تھا 12ویں دن، باقی تقریباً 10 دن سے پہلے سب کی نکل جاتی ہے پتھری تو نہیں ہوتی، وہ صفرا تحلیل ہو کے نکل جاتا ہے پخانے کے راستے۔ تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔